मौलाना तैयब को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے گیا۔ قابل قدر سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہم سب کو آج کی مقدس بابرکت اور تاریخی رات کی مناسبت سے اپنے پاکیزہ عظیم الشان گھر کے اندر آج کی رات کی مناسبت سے کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھ جیسے ناتواں انسان کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو وہ باتیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جمہور صحابہ، تابعین اور علماء امت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ بحالت بیداری معراج کی رات حرم مکہ سے براق نامی سواری پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائبات قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منظر اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئے اور پوچھا، جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند ہی نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں احتیاط نہیں کیا، جنہوں نے دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا، ان کی غیبت کی، ان کی آبرو پر حرف گیری کی، تو آج اللہ رب العالمین نے ان کو اس سزا کے اندر مبتلا فرما رکھا ہے۔ آج یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم ایک جواری سے نفرت کرتے ہیں اس کے جوا کھیلنے کی وجہ سے، ہم ایک شرابی سے نفرت کرتے ہیں اس کے شراب پینے کی وجہ سے، ہم ایک زانی سے نفرت کرتے ہیں اس کے زنا کرنے کی وجہ سے، ہم ایک والدین کے نافرمان سے نفرت کرتے ہیں اس کے والدین کے نافرمانی کی وجہ سے، لیکن غیبت کرنے والوں سے کوئی نفرت نہیں کرتا، غیبت کرنے والوں سے کوئی متنفر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جس طریقے سے شراب کا پینا حرام ہے، جس طریقے سے جوا کا کھیلنا حرام ہے، جس طریقے سے زنا کا کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نہر میں تیر رہا ہے، پتھروں کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے، اس کے دانتوں سے خون بہہ رہا ہے، چہرہ خون سے لہو لہان ہے۔ یہ منظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ آپ نے پوچھا، جبریل اب یہ کون ہے؟
حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حرام قرار دیا تھا اس نے اس حرام چیز کو اپنا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ سزا مسلط فرما رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے، فلاح نصیب فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت بھی نازل فرمائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اسے حرام سمجھ کر چھوڑ دینا، اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اسے حلال سمجھ کر اس کا استعمال کرنا، یہی ایمان والا ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے احتیاط نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے لوگوں کو اس طریقے کی سزاؤں میں مبتلا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پھر جیسے ان کے سر تھے دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کاہلی کیا کرتے تھے، غفلت برتا کرتے تھے، اللہ کے حکموں کی پاسداری نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نماز پڑھنے والوں کی بڑی خرابی ہونے والی ہے جو نماز پڑھتے وقت دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کے بجائے بے دھیان والی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کی بھی بڑی خرابی ہونے والی ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ان لوگوں کی بھی بڑی خرابی ہونے والی ہے جو نماز میں غفلت، سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو نماز اسلام کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آدمی اس بات کی شہادت دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور آدمی اس بات کی بھی شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام کا دوسرا رکن قرار دیا، اور دوسرا رکن ہی قرار نہیں دیا بلکہ اعلان فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ اے میری امت کے لوگوں سنو، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے یہ اعلان بھی فرمایا
کہ اے میری امت کے لوگوں سنو، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس نازک موقع پر اللہ رب العالمین انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر سب سے پہلے میری امت سے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز کے بارے میں سوال قائم فرمائیں گے۔ جس کی نماز درست ہوگی ما بقیہ اعمال کو نظر انداز کیا جائے گا، اور جس کی نماز درست نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے سخت انتقام لینے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات یعنی معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کاہلی کیا کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتھے لپٹے ہوئے، اور وہ لوگ اونٹ اور بیلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل امین بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں پر چتڑے لپٹے ہوئے ہیں، اونٹ اور بیلوں کی طرح چل رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، انہوں نے دنیا میں چالاکی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ نے اس کی نحوست سے آج ان کو اس طریقے کی سزا میں مبتلا کر رکھا ہے کہ یہ لوگ اونٹ اور بیلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اے میری امت کے لوگوں زکوٰۃ ادا کر کے تم اپنے مالوں کو صاف ستھرا کر لیا کرو۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، چوتھا رکن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آج دیکھیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ جس رب نے ہمیں عطا کیا ہے وہی رب ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہماری عطا کردہ اس نعمت میں سے اتنا حصہ ہمارے ان بندوں میں جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو لاچار ہیں، جو بے بس ہیں، جو مفلس ہیں، ان پر خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کتنے لوگ آج زکوٰۃ نہ دے کر اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں پر چتڑے لپٹے ہوئے ہیں، وہ اونٹ اور بیلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے لکڑیوں کا بڑا بھاری کٹ رکھا ہوا، وہ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں، مزید لکڑیاں لا لا کر اس گٹھ پر جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جبریل یہ کون لوگ؟
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر حقوق اور امانتوں کا بار گرا تھا، جس کو وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے اور مزید ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر امانتوں کی ادائیگی نہیں کی، ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش نہیں کی، تو آج اللہ رب العالمین نے ان کو اس طریقے کی سزا میں ملوث فرما رکھا ہے کہ ان کے سامنے لکڑیوں کا بڑا بھائی کٹ رکھا ہوا ہے، یہ اس کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ اس کٹ کو اٹھا سکے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ذمہ داریاں اتنی ہی لینی چاہیے جتنی نبھانے کی ہمارے اندر طاقت ہو، جن کی نبھانے کی ہمارے اندر طاقت ہو، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ آج دیکھیے ایک آدمی کسی جماعت کا ذمہ دار ہوتا ہے، مسجد کی ذمہ داری دی گئی وہ بھی اپنے سر لے لیتا ہے، مدرسے کی ذمہ داری دی گئی وہ بھی اپنے سر لے لیتا ہے، کسی اور جماعت نے اسے اپنی جماعت میں شامل کر کے کوئی ذمہ داری دی وہ بھی اپنے سر لے لیتا ہے۔ اب اتنی ذمہ داریاں لینے کے بعد نہ وہ ذمہ داری نبھا پا رہا ہے اور نہ ادھر کی ذمہ داری نبھا پا رہا ہے۔ یاد رکھو بڑا بننے کی فکر میں اتنی ذمہ داریاں لینا میرے بھائیوں مناسب نہیں۔ ذمہ داریاں اتنی ہی لینی چاہیے جتنی ذمہ داریوں کی ہم صحیح معنی میں ادائیگی کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام سے پوچھا جن کے سامنے لکڑیوں کا کٹ رکھا ہوا ہے، یہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حقوق تھے اس کی ادائیگی نہیں کی، جن پر ذمہ داریاں تھیں اس کو نبھانے کی فکر نہیں، اور مزید ذمہ داریاں اپنے سر لاتے رہے۔ اس کی نحوست ہے کہ آج اللہ نے ان کو اس سزا کے اندر مبتلا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا خوشبودار گوشت رکھا ہوا اور وہیں دوسری ہانڈی میں سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا۔ وہ لوگ سڑا ہوا بدبودار گوشت شوق سے کھا رہے ہیں، پکا ہوا خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے اسے نظر انداز کر رہے ہیں، سڑا ہوا گوشت مزے لے لے کر کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دیکھ کر تڑپ گئے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود تھیں، لیکن ان حلال اور پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر یہ لوگ زانیہ اور فاجرہ قسم کی عورتوں کے ساتھ شاباشی کیا۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا۔ اے ایمان والو، اے لوگو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت ہی گندا راستہ ہے۔ تو اللہ نے جن باتوں سے ان کو منع فرمایا تھا انہوں نے اللہ کی ان باتوں پر کان نہیں دھرے، احتیاط والی زندگی نہیں گزاری، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا اور جو کرنا چاہیے تھا
وہ نہیں کیا جس کی نحوست کی وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے ان کو اس طریقے کی سزا میں ملوث فرما رکھا ہے کہ یہ لوگ پکا ہوا خوشبودار گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت مزے لے کر کھاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے تنہا تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص میں باریاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدیہ پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی گئی اور 5 وقت کی نمازیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تعلیم فرمائی گئی اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے اگر کوئی آدمی اس گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے اور وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کی معافی تلافی کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے باقاعدہ اعلان فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو آدمی مشرک ہوگا اس پر جنت حرام کر دی جائے گی، اس کو دوزخ میں رکھا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو آدمی مشرک ہوگا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو پکڑ فرمائے گا اور چاہے گا تو درگزر فرمائے گا۔ لیکن مشرک کی کسی بھی حال میں معافی نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کی سیر اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائبات قدرت کی بے شمار چیزیں دیکھی۔ قرآن کہتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العالمین مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا پہنچے اور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر قرب خاص میں باریاب ہوئے اور اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور پھر ہم اسی رات واپس آ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں مکہ میں لوگوں کو بتائیں تو ابو جہل جیسے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا
اور بھاگتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے کچھ سنا؟ آپ کے دوست ابھی تک تو زمین کی باتیں کیا کرتے تھے، اب آسمان کی باتیں کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ دکھائی گئی، سدرۃ المنتہا پہنچے، بارگاہ خداوندی میں حاضری بخشی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر کے وہاں سے 5 نمازوں کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا، اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا کہ اگر یہ بات اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ کی بات میں 100% صداقت ہے، آپ سچ بول رہے ہیں۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کی رات 2 حصوں میں ہوا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق نامی سواری پر سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی، ایک دوسری سواری پیش کی گئی جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ تو آج کی رات کی بس اتنی ہی حقیقت ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی۔ اگر ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے سچے شیدائی بننا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور اپنے آپ کو حتی الامکان شرک سے بچانے کی کوشش کریں، شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایمان کی حالت میں نماز کی پابندی کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم شرک سے بچنے میں، اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان کی سرخروئی عطا کریں گے، یہاں بھی عزت بخشیں گے، وہاں بھی عزت بخشیں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم سے نمازوں کی پابندی نہ ہو سکی، یا ہم نے قرآنی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، یا ہم کسی بھی راستے سے شرک کی جگہ میں گھس کر اپنے اوپر شرک کو لاگو کر لیا، تو پھر اگر بغیر توبہ کے مریں گے تو مغفرت کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس شرک سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے جسے ہم جانتے ہیں، اور اس شرک سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے جسے ہم نہیں جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو ریاکاری کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ اعلان فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے شرک کرتا ہے، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جو دکھلاوے کا صدقہ کرتا ہے
شرک کرتا ہے ومن صام یرائی فقد اشرکا، اور جو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ کی دعاؤں میں اس جملے کو شامل رکھیں کہ اے اللہ جس شرک کو میں جانتا ہوں اس سے بھی آپ میری حفاظت فرمائیں، اور جس شرک کو میں نہیں جانتا اس سے بھی آپ میری حفاظت فرمائیں۔ تو اگر یہ چند کام آپ اپنی زندگی میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ ان چند کاموں کی برکت سے جو مزید کام ہیں ان کو بھی بحسن و خوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ کی زندگی جنت نما ہوگی، آپ کا معاشرہ جنت نما ہوگا، آپ کے معاشرے کا ماحول خوشنما ہوگا، اور وہ تمام خوشیاں جو آپ کٹوں پر بیٹھ کر لینا چاہتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کر نہیں ملنے والی۔ اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ تو یہ چند باتیں آج کی رات کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔